الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اس کے کرم سے فکر رضا آرگنائزیشن کے تحت ہفتہ وار درس قرآن جاری و ساری ہے، اور آج آپ احباب کی خدمت میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 88 سے آیت نمبر 90 تک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس سے قبل کہ میں ان آیات بینات کے تحت کچھ گزارشات پیش کروں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون۔ فرمایا کہ اور یہودیوں نے کہا ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، تو ان میں سے تھوڑے لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ کہ یہودیوں نے مذاقن اور مذاق اڑانے کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ بھئی ہمارے دل پر تو پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی مراد یہ تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی کرنا، اور گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہمارے دلوں تک نہیں پہنچتی، لہٰذا وہ تنزیہ طور پر یا مذاق کے طور پر انہوں نے یہ بات کہی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس کہنے کا رد فرمایا اور یہ فرمایا کہ یہ جھوٹے ہیں، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے دلوں کو فطرت پر پیدا فرمایا ہے اور ان میں حق قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، اور یہ یہودیوں کا ایمان نہ لانا ان کے کفر کی شامت ہے کہ انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پہچان لینے کے بعد انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر لعنت فرمائی، اور اس کا اثر یہ تھا کہ یہ قبول حق کی نعمت سے اللہ نے ان کو محروم فرما دیا۔ نعمت کو، حق کو قبول کر لینا یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، کہ کوئی اگر حق کو دیکھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ یہ بات حق ہے، سچ ہے، درست ہے، اس کے باوجود بھی حق کو حق جانتے ہوئے، سچ کو سچ جانتے ہوئے اور درست کو درست ماننے کے باوجود بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، اس کو قبول نہیں کر رہا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سے بہت بڑی محرومی ہے۔ تو لہٰذا یہ سبب بھی ہے ہم سب کے لیے کہ جہاں کوئی ایسی بات ہو کہ جو ہمیں لگے کہ ہاں یہ بات درست ہے، تو بسا اوقات ہم اپنی عنایت کی وجہ سے، غرور، تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے ہم اس حق بات کو یوں نہیں مانتے کہ ہماری بات غلط ہو جائے گی، تو ہم اپنی بات اوپر رکھنے کے لیے حق اور درست بات کو، سچ اور صحیح بات کو ماننے سے انکار کر دیتے۔ تو یہی عالم یہودیوں کا بھی تھا کہ ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام جو فرما رہے ہیں وہ بالکل درست ہے، اللہ تبارک و تعالی معبود برحق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے سچے اور آخری نبی ہیں۔ ان کو یہ معلوم تھا، یہ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے زبان سے اس کا اقرار نہیں کیا اور دل سے اس کی تصدیق نہیں کی، تو اس وجہ سے فرمایا کہ یہ محروم ہے، اور اس حق کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اور حضور کی دعوت کا مذاق اڑانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان پر لعنت فرما دی۔ اور یہ اصل چیز حضور علیہ السلام کی رسالت کو چھپانا ہے، نبی کی رسالت کو چھپانا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو ماننے سے انکار کرنا، یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے، اور یہ سلسلہ آج بھی باقی ہے، آج بھی جاری ہے۔ کچھ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، کچھ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی حضور کی عظمت کے قائل نہیں ہیں، تو لہٰذا یہ کلمہ پڑھنا بھی ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، یہ کلمہ پڑھنا بھی ان کو کسی بھی حوالے سے نفع نہیں پہنچائے گا، کہ نبی کی شان، نبی کی عظمت، نبی کو جیسا خدا نے بنایا ہے
ویسا ماننا ضروری ہے۔ اگر حضور کی شان میں کوئی ادنا سے بھی بے ادبی کرتا ہے یا کوئی ایسا جملہ جو حضور کی شان کے مطابق نہیں ہے اور حضور کی شان سے ہلکا ہے، تو لہٰذا ایسی صورت میں وہ اس جملے کو اختیار کرتا ہے یا غلط نظریہ اختیار کرتا ہے، تو پھر اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کا ایمان باقی ہے یا اس کا ایمان ضائع ہو گیا ہے یا وہ اپنے ایمان کی نعمت سے محروم ہو گیا ہے۔ اللہ ہم سب کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے اور نبی کی عظمت کا قائل رہنے، نبی کی عظمت کے قائل رہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں سعادت، شرف اور توفیق نصیب فرمائے۔ آگے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ ترجمہ، اور جب ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس سے پہلے یہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے، تو جب ان کے پاس وہ جانا پہچانا نبی تشریف لے آیا تو اس کے منکر ہو گئے، تو اللہ کی لعنت ہو انکار کرنے والوں پر۔ قرآن پاک گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتابیں، کہ وہ کتابیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے۔ قرآن نے تصدیق کی توریت کی، قرآن نے تصدیق کی انجیل کی، قرآن نے تصدیق کی زبور کی، تو دیگر جتنی آسمانی کتاب و صحیفے ہیں ان تمام کی قرآن پاک نے تصدیق کی۔ تو قرآن پاک تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ تو اب جب قرآن پاک جن کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، تو ان کتابوں کو پڑھنے والوں کے پاس جب قرآن پاک آئی، قرآن پاک جیسی عظیم کتاب آئی، تو انہوں نے کیا کیا؟ قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اور وہ قرآن جس نبی پر نازل ہوا، پچھلی کتابوں میں اس نبی کا ذکر یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، اور وہ ایسے نبی کو مانتے تھے کہ وہ نبی کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے کفار و مشرکین پر فتح حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے نام کے وسیلے سے ان دیگر کتابوں کو ماننے والوں کو اللہ فتح عطا فرماتا تھا۔ تو جب وہی نبی جن کا وسیلہ لے کر کامیاب ہوتے تھے، جن کے وسیلے سے فتح ملتی تھی، تو وہ نبی جب ان کے پاس تشریف لے کر آیا، یعنی کہ نبی آخر الزمان حضور علیہ السلام، تو ان کا انکار کرنے لگے۔ تو یہاں یہ بیان فرمائے کیسی بے وقوفی ہے کہ تم اس نبی کو جانتے بھی ہو، توریت میں حضور کا ذکر، انجیل میں حضور کا ذکر، زبور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر، اور تم حضور کو ایسے جانتے تھے کہ اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بارگاہ الہی میں پیش کر کے اور فتح حاصل کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے نام کی برکت سے ان کو فتح بھی عطا فرماتا تھا، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام تشریف لے کر آئے تو انکار کر دیا۔ تو یہاں یہ پتہ چلا، اور وہ اس طریقے سے حضور کا وسیلہ پیش کرتے، فرمایا اللہم افتح علینا وانصر علینا وانصرنا بالنبی الامی، یا رب ہمیں نبی امی کے صدقے میں فتح اور نصرت عطا فرما۔ اب یہ واقعات یاد دلائے جا رہے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا مانگی گئی۔ یہاں ناظرین، حاضرین، سامعین، ایک بات سماعت فرمائے کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ دنیا میں حضور علیہ السلام کی ابھی تشریف آوری ہوئی نہیں تھی۔ حضور کی آمد سے پہلے ہی دیگر کتابوں کے ماننے والے حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے فتح اور نصرت کامیابی حاصل کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام جب تشریف لے کر آ گئے تو بھی صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو بھی صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، اکابرین، بزرگان دین، یہ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے تھے۔ تو جو حضور علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ زیادہ پسند ہے کہ نبی کے وسیلے سے دعا مانگی جائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو یہ شعر تحریر فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ تو انبیاء علیہ السلام کو نبی علیہ السلام کی ضرورت ہے، تو ہم اور آپ تو حضور کے غلام اپنے آپ کو کہتے ہیں، حضور کے امتی ہیں، تو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حاجت اور ضرورت ہے۔ نبی کے بغیر ہم دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں،
اور آخرت میں تو حضور کی چاہت اور حضور کی محبت کے بغیر ہم کامیاب ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آگے بیان فرمایا سمجھترو به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ فرمایا انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا کہ اللہ نے جو نازل فرمایا ہے اس کا انکار کر رہے ہیں اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے، تو یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یہودیوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بجائے کفر اختیار کیا، اور ایمان کی جگہ کفر خریدنا یہ خسارے کا سودا ہے۔ اسی سے ہر آدمی نصیحت حاصل کرے کہ ایمان کی جگہ کفر، نیکیوں کی جگہ گناہ، اطاعت کی جگہ نافرمانی، رضائے الہی کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا سودا کرنا، یہ بہت خسارے کا سودا ہے۔ یہودیوں کی خواہش تھی کہ ختم نبوت کا منصب بنی اسرائیل میں سے کسی کو ملتا، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل کی جگہ یہ منصب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسماعیل کو عطا فرما دیا ہے، تو وہ حسد کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کے منکر ہو گئے۔ وہ چاہتے یہ تھے کہ بنی اسرائیل میں کوئی ایسا نبی آئے کہ جو آخری نبی ہو، لیکن بنی اسرائیل کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، تو اس لیے انہوں نے حسد کی، اور اس حسد کی وجہ سے حضور علیہ السلام کو نہ مانا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ منصب اور مرتبے کی طلب انسان کے دل میں حسد پیدا ہونے کا ایک سبب بنا دیتی ہے۔ ہمیں اگر خدا نخواستہ کوئی حسد میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ منصب ملے، اور جب اسے نہیں ملتا کسی اور کو ملتا ہے، تو جس کو وہ منصب، مرتبہ، مقام مل جاتا ہے تو پھر وہ اس سے حسد کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ اس کو جو منصب ملا ہے، جو مقام ملا ہے، یہ اس سے محروم ہو جائے۔ اور حسد کی تعریف ہی یہی ہے۔ فرمایا کہ حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو ملنے والی نعمت چھن جانے کی آرزو کی جائے، اور ایسی آرزو کی برائی محتاج بیان نہیں ہے۔ یہ اگر کوئی کرتا ہے کہ یار اس کو جو نعمت ملی، اس کو کیسے جاب مل گئی ہے اچھی، لہٰذا یہ جاب سے فارغ ہو جائے، اس کو یہ اچھی جاب نہ ملے، اس کو اچھا گھر کیسے مل گیا، اچھی گاڑی کیسے مل گئی، اچھی سواری کیسے مل گئی، اس کو اتنی اچھی بات کرنی کیسی آتی ہے، اس کی آواز اتنی اچھی کیسے ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر کسی کے دل میں ہے کہ اس کے پاس جو نعمت ہے اللہ کی طرف سے یہ چھن جائے، یہ ختم ہو جائے، یہ اس سے محروم ہو جائے، تو لہٰذا کسی کو عطا کرتا نعمت سے محروم کرنے کی تمنا رکھنا یہ حسد ہے۔ تو ہم سب اپنا محاسبہ کریں کہ اگر ہم کسی مسلمان بھائی کے بارے میں ایسا نظریہ رکھتے ہیں کہ یار اس کو یہ چیز جو ملی ہے، ہمیں اگر کسی کی اچھائی پر برا لگ رہا ہے، کسی کے کامیاب ہونے پر برا لگ رہا ہے، اور ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی کہ اس کی جو کامیابی ہے یہ اس کی ناکامی میں تبدیل ہو جائے، اس کا جو عروج ہے یہ زوال میں تبدیل ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر بھی حسد کی بیماری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسد سے محفوظ رکھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ حسد ایمان کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے جیسے صبر، یعنی ایک درخت کا انتہائی کڑوا نچوڑ ہے۔ صبر ایک درخت ہے، اس کا کڑوا نچوڑ جو ہوتا ہے اس کو صبر کہا جاتا ہے، صبر۔ فرمایا وہ اگر شہد پہ ڈال دیا جائے نا وہ کڑوا نچوڑ، تو شہد بھی بالکل تباہ ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی حسد کرتا ہے تو حسد کی وجہ سے اس کا ایمان تباہ ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ حسد انسان کے نیک اعمال کو ایسے تباہ کر دیتا ہے جس طریقے سے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ اگر آپ شہد میں سرکہ ڈال دیں تو شہد خراب ہو جائے گا۔ فرمایا اسی طریقے سے بندے کے اعمال کو حسد برباد کر دیتا ہے۔ تو یہ حسد
انسان کے اعمال کو برباد کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسد کی نحوستوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور نافرمانوں کی طرح زندگی گزارنے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔